السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ برطانیہ سے فقیر محمد مسعودی اور بیٹی کنیز فاطمہ سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق اور سورۃ البروج کے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بیٹی سے یہ صورتیں سنیں گے اور کچھ ہم اس کا ٹیسٹ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ جو پیچھے آپ نے سنایا ہے ہمیں، اس کے اندر سے بھی ہم ٹیسٹ لیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول میری گزارشات کو آپ ذرا سن لیں۔ تحفیظ القرآن میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کریں تو باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر درود شریف پڑھ کر قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا شروع کریں، اور جب اپنے استاد گرامی سے نیا سبق پڑھیں یا ان کی بات وہ آپ کو کچھ سبق دیں یا کوئی ہدایت دیں تو اپنے کانوں کو مکمل ان کی طرف متوجہ رکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسا پڑھ رہے ہیں، کیسا تلفظ ہے، کیسی ادائیگی ہے، ان کا لب و لہجہ کیسا ہے، پڑھنے کا انداز کیسا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے ان کی نقل کرنا ہے، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو قرآن کے اوراق پر، ورقوں پر، الفاظ پر یہ دھیان سے دیکھتے رہیے، تاکہ جس طرح زبان سے یاد کرنے سے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح آنکھوں سے دیکھنے سے یہ قرآن کے الفاظ اور یہ صفحے اور پیج یہ آپ کے ذہنوں میں پرنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ زبانی پڑھتے ہیں تو یہ اللہ نگاہوں کے سامنے لے آتا ہے۔ تیسری چیز یہ زبان ہے، تو جب آپ پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تیز نہیں پڑھیے، کلیئر کر کے پڑھیے، ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرتے ہوئے تلفظ کی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اتنی زور سے پڑھیں کہ کم از کم 10-15 فٹ سے آپ کی آواز سنائی دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو مسٹیک ہیں، غلطیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور آواز میں ایک سٹیمنا پیدا ہوگا، پڑھنے میں ایک مضبوطی آئے گی انشاءاللہ۔ تو جب سبق یاد کریں تو اس میں 2 ٹائم دیں، رات کو بھی یاد کریں، درمیان میں نیند آئے گی، صبح اٹھ کر دماغ جو ہے وہ فریش ہوگا، تو جب آپ دوبارہ یاد کریں گے تو پھر ایسا یاد ہوگا کہ زندگی میں آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو آئیے ان گزارشات کے بعد اب ہم سنتے ہیں بیٹی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، پہلے آپ جو سورت سنانی ہے نا آگے سے وہ سنائیں، پھر میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ پڑھیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المطففین مکیہ۔ مطففین میں طا کو ادا کیجیے، مطفی طا۔ سورۃ المطففین مکیہ۔ سورۃ المطففین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين أرسلوا لم بشوالو وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. अच्छा, इसमें आपने देखा ना 2-3 मिस्टेक आपकी हैं. इसमें आप ये मद्दे असली को पूरा नहीं कर रहे. अलिफ वाव या की जो मिकदार है ना वो असली से कम कर रहे हैं. इसकी तरफ तवज्जो दें. तो अब पीछे से टेस्ट लेना है. अच्छा, पढ़िए. कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, यहां से पढ़िए. कौन सी सूरह नाज़ियात या अबसा? नहीं, मैंने आपको लफ्ज बताया ना, आप ये खुद देखें ये कौन सी सूरत है. कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिआ, ये कौन सी सूरत है? अबसा. आप 2-3 आयतें पढ़े ना, फिर पता चलेगा. कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, जी पढ़िए.
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة. سمجھ آ گئی ہے کون سی صورت ہے؟ نازیات ہے. ہاں چلو پڑھو ٹھیک ہے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة غنہ کرو، اخفاء شفوی ہے. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى مأوى جھٹکا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف من کا غنہ مقام نہیں ہے، رب اما من کے آگے حروف حلقی آگے ہے نا، تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہے. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ماشاء اللہ یہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو سورہ المطففین بھی کل دوبارہ سنوں گا آپ کا، اور اس کے بعد سورۃ الانشقاق اور سورۃ البروج، تینوں صورتیں سنوں گا، اور پیچھے سے اما سرزون سے لے کر اذا السماء فطرت تک یہ 5 صورتیں ہیں، ان میں سے ٹیسٹ بھی لوں گا انشاءاللہ. تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. یہ کم آپ نے 5 مرتبہ پیچھے سے پڑھنی ہے یہ 5 صورتیں، اچھی طرح غور سے زبانی بھی پڑھیں، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھیں
اور آگے سے 3 صورتیں یاد کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔